بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ملا کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و داماد حضرت مولانا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پاک پتن کے قریب کوئی مولانا صاحب رہتے تھے جن کو اپنے علم پر بہت غرور تھا، اور وہ مولانا صاحب درویشوں کو بے علم سمجھتے اور حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ایک دن وہ ملا صاحب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی مجلس میں آئے۔ اس وقت مجلس میں بہت سے لوگ موجود تھے۔ ملا صاحب نے اپنے علم کے قصے بیان شروع کر دیے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے پوچھا کہ مولانا، اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اسلام کے 5 رکن ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ اسلام کے 6 رکن ہیں اور اسلام کا 6واں رکن روٹی ہے۔ ملا صاحب نے جواب دیا کہ آپ نے غلط سنا ہے، مجھے آپ لوگوں سے اسی لیے اختلاف رہتا ہے کہ آپ لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ میں نے جو 5 رکن بیان کیے وہ حدیثوں میں بھی ہیں اور فقہ میں بھی ہیں۔ آپ جس 6 رکن کا ذکر کر رہے ہیں وہ نہ تو حدیث میں ہے اور نہ فقہ میں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے تبسم کے بعد فرمایا، وہ قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں اور فقہ میں بھی ہیں۔ یہ سن کر مولانا صاحب کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے نصیحت کے بعد ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھ، اس لیے میں یہاں سے جاتا ہوں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے بہت نرمی کے ساتھ ان کو ٹھہرانا چاہا، مگر وہ نہ ٹھہرے اور چلے گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت مولانا صاحب نے حج کا سفر کیا اور پوری تیاری کے بعد روانہ ہو گئے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر 7 برس وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد ہندوستان کے جہاز میں سوار ہو گئے اور واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ 2-4 دن بعد سمندر میں سخت طوفان آیا اور جہاز تباہ ہو گیا۔ ملا صاحب نے جہاز کے ایک تختے پر بہتے ہوئے خشکی تک آ گئے، جہاں سوکھے پہاڑ تھے، جہاں نہ کوئی گھاس تھی اور نہ کوئی درخت تھا۔ ملا صاحب 3 دن بھوک پیاس کی حالت میں ایک غار میں بیٹھے رہے۔ اچانک وہاں ایک آدمی آیا جس نے اپنے سر پر کھانے کا سامان رکھا ہوا تھا اور وہ آواز لگا رہا تھا، میں روٹی فروخت کرتا ہوں۔ ملا صاحب نے کہا، میں عالم ہوں، میں نے 7 حج کیے ہیں، سمندری طوفان کی وجہ سے ہمارا جہاز تباہ ہو گیا ہے اور میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں اور میرے پاس پیسے بھی نہیں۔ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ میرے پاس روٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، پر میں ایک دکاندار ہوں، پیسے لے کر روٹی دیتا ہوں اور بغیر پیسے کے کھانا نہیں دے سکتا۔ تو ملا صاحب نے کہا، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ ملا صاحب نے اس کو مسافر و مصیبت زدہ لوگوں کی نسبت سے سمجھایا کہ تم کو مجھ پر رحم نہیں آتا۔ اس نے کہا، اچھا میں آپ پر رحم کرتا ہوں، آپ اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ آپ نے 7 حج کا ثواب مجھے دیا۔ ملا صاحب نے سوچا کہ زبان سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس لیے اس نے کہا کہ میں 7 حج کا ثواب تمہیں دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد ملا صاحب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور ٹھنڈا پانی پیا اور پھر اس آدمی سے پوچھا، تو کہاں رہتا ہے؟ یہاں کوئی آبادی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں صرف روٹی فروخت کرتا ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے خالی برتن لے کر غار سے باہر چلا جاتا ہے۔ ملا صاحب بھی اس کے پیچھے روانہ ہوتے ہیں تاکہ دیکھیں وہ کدھر جاتا ہے، لیکن باہر نکلتے ہی وہ پہاڑوں میں کہیں غائب ہو جاتا ہے۔ ملا صاحب بہت تلاش کرتے ہیں پر وہ نظر نہیں آتا۔ آخرکار مجبور ہو کر دریا کے کنارے بیٹھ گئے کہ شاید کوئی جہاز گزرے، پر دن رات گزر گئے، کوئی نہ آیا اور بھوک پیاس سے حالت خراب ہو گئی۔ کچھ دن بعد پھر وہ شخص دوبارہ ادھر آتا ہے اور اس کے پاس کھانے کا سامان تھا، تو ملا صاحب اس کو اسی شرط پر کھانا کھلا دیتے ہیں کہ اپنی زبان سے کہہ دو کہ ساری عمر کے روزوں کا ثواب تمہیں دیتا ہوں۔ اس نے ایسا ہی کیا تو پھر وہ آدمی اپنے خالی برتن لے کر واپس چلا گیا۔ ملا صاحب نے پھر اس کا پیچھا کیا پر وہ غائب ہو گیا۔ اسی طرح وہ آدمی 3-4 مرتبہ کھانا لے کر آتا اور اس سے روزوں اور زکوٰۃ اور نمازوں کا ثواب لے کر چلا گیا۔ اسی طرح پھر 3 دن گزر گئے اور اس کے بعد وہ شخص دوبارہ کھانا لے کر آیا۔ تو ملا صاحب نے کہا، میں 7 حج کا ثواب، ساری عمر کے روزے، نمازیں، زکوٰۃ کا ثواب تمہیں دے چکا ہوں، اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں رہا۔ تو اس شخص نے کہا، میں یہ قلم اور دوات لایا ہوں، آپ اس وقت مجھے یہ لکھ دیں
کہ میں نے ایک وقت کی روٹی پانی کے بدلے اپنی تمام عمر کی نیکیاں فروخت کر دی۔ ملا صاحب نے یہ تحریر اس کو کاغذ پر لکھ دی کہ میں اپنی عمر کی تمام نیکیاں روٹی کے بدلے فروخت کرتا ہوں۔ اس کے بعد ملا صاحب نے کھانا کھایا اور وہ شخص روانہ ہونے لگا تو پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ خدا کے لیے اب تو بتا دو کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو، تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں اور محنت مزدوری کروں، کیونکہ اب میرے پاس کچھ باقی نہیں رکھا۔ اس شخص نے خفا ہو کر کہا میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ ملا صاحب اس کے پیچھے بھاگے پر وہ جلد ہی پہاڑوں میں غائب ہو گیا۔ آخر کار مجبور ہو کر ملا صاحب دریا کے کنارے آ بیٹھے کہ اچانک ایک جہاز کو دیکھا تو اپنا امامہ سر سے اتار کر ہلانا شروع کر دیا اور کہتے رہے کہ میری مدد کرو۔ جہاز والوں نے جہاز روک لیا اور ملا صاحب کی طرف ایک کشتی بھیجی۔ وہ اس میں سوار ہو کر جہاز میں بیٹھ گئے۔ جہاز والوں نے ملا صاحب کی خدمت کی اور ہندوستان پہنچ گئے اور اپنے گھر آئے اور اپنے بیوی بچوں سے ملے۔ کچھ عرصہ بعد مولانا صاحب حضرت بابا فرید گنج شکر کی مجلس میں دوبارہ حاضر ہوئے اور اس وقت بہت سے علماء کرام اور مشایخ عظام بھی موجود تھے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کی نظر جب مولانا صاحب پر پڑی تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ آئیے مولانا صاحب، بہت عرصے بعد آنا ہوا، ہم تو ہمیشہ آپ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ مولانا صاحب نے غرور تکبر سے جواب دیا کہ میں اس ملک میں نہیں تھا، میں مکہ مکرمہ میں تھا، 7 حج کیے، 7 بار مدینہ پاک کی زیارتیں کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، بڑی سعادتیں حاصل کی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے فرمایا سبحان اللہ، مگر مولانا یہ تو فرمائیے اب تو ہم سے ناراض نہیں ہیں۔ مولانا صاحب نے جواب دیا میں خفا ہی کب تھا۔ حضرت بابا صاحب نے فرمایا کہ 7 سال پہلے آپ یہاں سے ناراض ہو کر گئے تھے، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو یاد نہیں، آپ یاد دلا دیجئے۔ تو حضرت بابا صاحب نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ مولانا اسلام کے کتنے رکن ہوتے ہیں، اور آپ نے جواب دیا تھا کہ 5، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اسلام کا 6واں رکن روٹی بھی ہے، جس پر آپ ہم سے خفا ہو گئے تھے اور یہاں سے چلے گئے تھے، اور آپ نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ نصیحت کرنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ گویا آپ نے ہمیں ظالم قرار دیا تھا اور ہم کو اس بات کا صدمہ تھا اور ہم روزانہ آپ کو یاد کرتے تھے۔ یہ سن کر اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، اور میں نے ٹھیک کہا تھا کہ درویشوں کو علم نہیں ہوتا اور یہ شریعت کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ملا صاحب نے کہا میں آج بھی کہتا ہوں کہ اسلام کے 5 رکن ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا مولانا اگرچہ میں بے علم کم علم ہوں، لیکن میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے کہ اسلام کا 6واں رکن روٹی ہے۔ مولانا صاحب پھر خفا ہوئے اور کہا اگر لکھا دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دیجئے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اپنے خادم کو آواز دی کہ میری فلاں کتاب لے آنا۔ خادم ایک موٹی کتاب لے آیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے کتاب کے ورق الٹ الٹ کر عبارت ڈھونڈنے لگے۔ یکا یک حضرت نے فرمایا یہ لیجئے، یہ عبارت موجود ہے۔ مولانا نے غور سے دیکھا کہ سادہ ورق پر عبارت نظر آئی جو انہوں نے پہاڑ کے کھانا کھلانے والے کو لکھ کر دی تھی۔ تحریر پڑھ کر مولانا صاحب نے ایک زوردار چیخ ماری۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے کتاب بند کر دی اور مولانا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے قدموں میں گر پڑے اور توبہ کی، اور اسی وقت بیعت ہوئے اور اس دن سے سکونیت اختیار کی، اور پھر مرتے دم تک کبھی کسی سے بات نہیں کی، اور اکثر ان کی زبان پر یہی رہتا تھا کہ اسلام کا 6واں رکن روٹی بھی ہے، اور اکثر ان پر گریہ طاری رہتا۔ یہ واقعہ انوار الاصفیاء سے لیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء کرام کی، اللہ کے ولیوں کی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔